ہم یہ کام کرتے ہیں اور فرمائے وَأَمَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ رَاضُونَ بِهِ، کہ تم امام بنو اور تمہاری قوم تم سے راضی خوش رہے۔ کیسے خوش رہے گی؟ آج ہم امامت یہ سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھا دیا کام مکمل، بلکہ امام کا کام یہ ہے کہ یدعا الی الصلاۃ، نماز کے لیے بلائے۔ اور یہاں تک کہ آج معاف کیجئے گا لوگوں، اماموں کے ساتھ جو معاملہ ہے الامان الحفیظ، امام میرے آقا حضور محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام ذمہ دار ہے، امام سب کچھ امام ہے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے پاس اگر کوئی امام کے لیے آتا، حضرت شیخ الاسلام یہ کہتے تھے یہ جو امام ہے تمہارے محلے کا سردار بھی یہی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ہے۔ ہم نے امامت کے مسئلے کو ہم جانتے نہیں، یہی وجہ امام کے ساتھ گستاخیاں ہو جاتی ہیں۔ امام کی تنخواہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ امام ہاتھ پیر دوسری طرف چلاتا ہے۔ اب لوگوں سے کہیے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی بستی، غریب بستی، ساری چیزیں کرے گا، شادیوں میں خرافات کرے گا مسلمان، لیکن امام کو دینے وقت ذمہ داروں سے کہے گا کہاں ابھی پیسہ اتنا کہاں سے آ گیا۔ امام کو خوش رکھو مسلمانوں۔ اللہ کے نبی دعائیں دیتے ہیں اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین، نبی امام کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ امام کا مرتبہ بہت بڑا ہے میرے بھائی۔ میں پھر کبھی بتاؤں گا آپ کو امامت، میں نے اپنے حضرت والد رحمہ اللہ کو دیکھا، جہاں بھی جاتے تھے سب سے پہلے اماموں کے بارے میں کہتے تھے، وہاں کے علماء، وہاں کے امام۔ بعض جگہ پر کمیٹی والے امام صاحب کو پکڑ لیتے تھے، امام صاحب تم نے کچھ کہا ہے لگتا ہے ایسا، بیچارہ امام پریشان ہو جاتا تھا۔ اور فرمایا وَيَدْعُ إِلَى الصَّلَوَاتِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، نماز کے لیے بلائے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آج نمازوں کا حال اتنا خراب ہے میرے بھائی، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں صبح کی نماز کے وقت پورے سونگڑے کا سروے کر لو جا کر۔ ہر چیز کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے نہیں ہے۔ مسجد بنانا بڑا آسان ہے، اللہ کے بندے بیٹھے ہیں، اللہ کے نیک بندے، تم کہو گے وہ اللہ کی رضا کے لیے دے ڈالیں گے۔ یہاں کے نوجوانوں سے میں نے کہا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ایسے پورا کریں گے تم بھی نہیں جان سکتے اتنے جلد اتنی بہترین مسجد کیسے بن گئی۔ لیکن اصل آباد کرنا، جو مسجد وقف کر دی گئی جو زمین اللہ کے لیے، وہ قیامت تک لیے مسجد ہے۔ ہم تو یہی بات کہتے ہیں بھئی مسجد اس زمین کا نام ہے، در و دیوار کا نام نہیں ہے، قیامت تک لیے مسجد ہے، چاہے تم کچھ بھی کرتے رہو اس پر۔ ایک دوسری بات، نماز مسجد بن گئی، آج عہد کرو، علماء اکرام موجود ہیں، مربی مکرم حضرت مولانا داؤد صاحب دامت برکاتہم بھی ہیں، میرے بڑے حضرت مولانا نسیم صاحب دامت برکاتہم بھی، محتمیم مدرسہ ابوبکر صدیق موجود ہیں، مولانا ایوب صاحب بھی ہیں، مولانا ثناور قاسمی ہیں، آپ کی امام مولانا راشد صاحب بھی۔ ان علماء اکرام کی موجودگی کے اندر آج محلے والوں عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم نماز پابندی سے 5 وقتہ پڑھیں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ اب آپ کہیں گے ہم سے گناہ کہاں ہوتا ہے؟ بھئی ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ گناہگار میں ہوں، ہم اپنے اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ جب اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے عذاب ختم ہوتا رہے گا۔ ایک بات آج عہد کرو، کریں گے۔ ایک طریقہ میں نے بتایا تھا محلے والوں کو کہ بھئی امام کے تنخواہ کا مسئلہ،
آدمی روزانہ 40-50 روپے پتہ نہیں کتنے روپے چائے پان میں استعمال کرتا ہے. آپ محلے والے اپنے پیسوں سے کچھ ڈبہ بنا لیں, جتنے آپ کے ممبر ہیں ان کے پاس رکھا دیجئے ڈبہ, پورے گھر والوں کو پتہ چلے یہ امام صاحب کے لیے ہے. کیا مطلب؟ روزانہ اس پہ 10 روپے ڈالنا ہے, 5 روپے ڈالنا ہے. جو بیچارہ ایک دم کمزور ہے تو 5 روپے ڈال دے گا, ڈالنا روزانہ ہے. اگر ایک آدمی اگر حیثیت مند ہے 10 روپے روزانہ ڈالے, کتنی کیا بھاری ہو جائے گا اس کے لیے. اب بتائیے مہینے میں 300 روپے ہو گئے, اگر 5 روپے ڈالے گا 150 روپے ہو گئے. تو امام بھی رکھو, نائب امام بھی رکھو, اچھی خاصی تنخواہ ہو جائے گی الحمدللہ. پھر آپ 10-15 ہزار امام کو دیں گے. امام صاحب کیوں جائیں گے تعویذ کرنے کے لیے؟ امام صاحب کیوں وقت نکال کے جائیں گے ٹیوشن کرنے کے لیے؟ وہ تو مجبور ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہیں پر علماء اکرام اماموں نے دھرنا دیا ہے, لیکن دھرنا دیا 50,000 60,000 لاکھ کمانے والوں نے دھرنا دیا ہے. کہ اللہ کا پرکرم, اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ ان علماء کی, ان حفاظ کی لاج رکھتے ہیں. اسی کم میں اللہ ایسی طاقت پیدا کرتے ہیں کہ اللہ ساری ضرورت پوری کر دیتے ہیں. یہ آپ بیٹھ کر کے طے کریے, بیٹھ کر کے ایک نظام بنائیے کہ اس طرح سے اصول ہو. انشاءاللہ امام کی تنخواہ بھی اچھی ہوگی. دعا بھی کیجئے کہ اللہ رب ذوالجلال اس مسجد کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد فرمائے, ہم سب کو اللہ نماز کا پابند بنائے, اور سب کے سب صبح کی نماز ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. سمجھ میں آ گیا؟ اور ساری حرام چیزوں سے توبہ کریں گے. میرے بھائی حدیث میں آتا ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ شراب کا نام بدل بدل کے پئیں گے, کہ یہ گچ کا پانی ہے, یہ تو فلاں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من شرب الخمر قطع الصلاۃ, جو شراب یا نشے کی چیز پیتا ہے سب سے پہلے نماز سے دور ہو جاتا ہے. فرمایا وقع علی امہ و عمتہ و خالتہ, اپنی ماں, اپنی خالہ, اپنی پھوپھی سے زنا کرتا ہے. توبہ کریں, ہم سب مل کے مسجد کو تعاون کریں, جس طرح سے مل کر محبت کے ساتھ. اور میں ان نوجوانوں کو مبارکباد دوں گا کہ جنہوں نے اپنا وقت نکال کر اپنے کاروبار سے بڑی محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے. اللہ قبول فرمائے. اور دیکھیے اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے محلے میں 3 مسجد ہو گئی. ایسا ماحول نہ بنے کہ وہ مسجد اس کی, یہ مسجد اس کی, وہ مسجد میری. نہیں, سب ہماری مسجد, سب ہمارے لوگ, سب ہمارے بھائی, سب سے ہمارا تعاون, سب سے ہمارا تعلق, سب سے ہمارا ہر معاملے میں. کبھی بھی اس کی مسجد نہ کریں, بلکہ مسجد سب کی ہے, مسجد سب کا, اللہ کا گھر ہے, اس میں کوئی بندہ کی نماز پڑھ سکتا ہے. اس لیے دعا کیجیے اللہ تعالی ہمارے اندر محبت پیدا فرمائے, ہم سب کو نماز کا پابند بنائے, اور ایک دوسرے کو بلائیں نماز میں, کوئی بھی فرد نماز نہ چھوڑے. اور جن حضرات نے تعاون کیا ہے جس طرح سے بھی, اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے جن نوجوانوں نے, جن بزرگوں نے بڑی محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو قبول کرے. اور یہاں کی ماں بہنوں کی دعاؤں, ان کا بھی تعاون رہا, اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اور اس محلے کے پورے گاؤں کے جتنے مرحومین, ہم سب کے تمام مرحومین کے لیے بھی دعا کیجئے. ایک صاحب بنگلور کے جناب شفیق الدین صاحب ہیں, وہ بھی ایک مدرسے کے ذمہ دار تھے, انہوں نے, ان کے لڑکے نے دعا کے لیے کہا تھا. دعا اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں جو مریض ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. اور آج سب کے سب ایک آواز ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو, انشاءاللہ ہم 5 وقت نماز جماعت سے پڑھیں گے. اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.